السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سنگاپور کے صدر حلیمہ یعقوب کو یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے سنگاپور کی صدر اور عوام کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا ہے۔ شاہ سلمان نے سنگاپور کی صدر کے نام روانہ کیے گئے تہنیتی مکتوب میں کہا ہے کہ ہم سنگاپور کے عوام کو خوشی کے اس موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شاہ سلمان نے کہا کہ ہم سنگاپور کے لیے امن و استحکام اور ترقی و کامرانی کی امید رکھتے ہیں۔ سعودی عرب میں رہنے والے یمنی باشندوں کے وزیٹر کارڈ میں 6 ماہ کی توسیع خود کار نظام کے تحت کی جا رہی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی واس کی رپورٹ کے مطابق جنرل ڈائریکٹوریٹ آف پاسپورٹ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مملکت میں رہنے والے یمنی باشندے جنہیں وزیٹر کارڈ دیا گیا ہے 6 ماہ کی توسیع کی مدت 7 دسمبر تک کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ پاسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس توسیع کا اطلاق ان یمنی باشندوں پر ہوگا جو باقاعدگی سے اپنے وزیٹر کارڈ کی تجدید کرا رہے ہیں۔ سعودی وزارت تعلیم نے خواتین ٹیچر کو 4تھی کلاس کے طلباء کو پڑھانے کی اجازت دے دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اس سے قبل خواتین ٹیچر 3ری کلاس تک کے طلباء کو پڑھا سکتی تھی۔ وزارت تعلیم کے تحت نجی تعلیمی اداروں کی کمیٹی نے کہا ہے کہ پہلی کلاس سے 3ری کلاس کے طلباء کو پڑھانے کے نتائج کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ ابتدائی کلاسوں کے طلباء کو پڑھانے میں خواتین ٹیچر زیادہ مہارت رکھتی ہیں۔ اس بنا پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام نجی اور انٹرنیشنل اسکولوں میں خواتین ٹیچر کو اجازت دی جائے کہ وہ 4تھی کلاس کے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ نجی اور انٹرنیشنل اسکولوں میں فیصلے پر نفاذ رواں تعلیمی سال سے ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کے ادارے اتحاد ریل نے اعلان کیا ہے کہ تیز رفتار ریل کا عظیم قومی منصوبہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ منصوبے کی فضا سے لی گئی تازہ تصاویر بھی شیئر کی گئی۔ قومی ریل منصوبے کی تصاویر اتحاد ریل نے سوشل میڈیا چینلز پر جاری کیے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قومی ریل منصوبہ فجیرہ اور حجر پہاڑی سلسلے میں گزر رہا ہے۔ اس بارے میں اتحاد ریل کے ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ ہمارا قومی ریلوے نیٹ ورک فجیرہ پہاڑوں سے گزرتا ہے اور یہ 145 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری اینٹونیو گٹرس نے غزہ اور اسرائیل کے مابین اعلان کردہ فائر بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ سیکریٹری جنرل کے دفتر ترجمان کی جانب سے جاری کردہ تحریری بیان میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے غزہ میں فضائی حملوں اور اسرائیل پر داغے گئے راکٹوں سے بچوں سمیت بھاری تعداد میں جانی نقصان اور انسانوں کے زخمی ہونے پر دلی صدمہ پہنچنے کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں پرتشدد کارروائیوں کے متاثرین اور ان کے لواحقین سے گہری تعزیت کا اظہار کیا گیا اور اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ خطے میں دشمنی کی بنا پر انسانی ہنگامی صورتحال نے جنم لے لیا ہے۔ غزہ جانے والی گزرگاہوں کے بند ہونے اور بجلی کی کٹوتی سے بنیادی سہولیات متاثر ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ان حملوں میں سینکڑوں عمارتیں اور مکانات تباہ ہوئے ہیں اور ہزاروں فلسطینی بے گھر ہو گئے ہیں۔ جنگ بندی میں مصر کی کوششوں کو سراہتے ہوئے اینٹونیو گٹرس نے تمام فریقین سے جنگ بندی کی پاسداری کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ صرف مذاکرات کے ذریعے پائیدار سیاسی حل ہی یقینی طور پر تشدد کے انتباہ کن اثرات کا قلع خما کر سکے گا اور یہ دونوں فریقین کے لیے ایک پرامن مستقبل کی راہ ہموار کرے گا۔ فلسطینی وزیراعظم محمد اشتیاء کا کہنا ہے کہ تمام تر فلسطینی عوام کو اسرائیلی حملوں کا سامنا ہے۔ محمد اشتیاء نے راملہ کے وزیراعظم ہاؤس میں اسرائیل کے غزہ پر حملوں کے حوالے سے پریس کانفرنس کا اہتمام کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو دوہرے معیار سے باز آ جانا چاہیے۔ انہوں نے غزہ پر اسرائیل کے فضائی حملوں اور مسجد اقصیٰ پر چھاپوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے اور چھاپے آئندہ اسرائیلی انتخابات میں حریف جماعتوں کے لیے پروپیگنڈا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ فلسطینی عوام کو مسلسل اور وسیع پیمانے پر اسرائیلی حملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محمد اشتیاء نے غزہ کے خلاف ہر سال کی جانے والی اس جارحیت کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی فوجداری عدالت میں جمع کرائی گئی فائلوں میں اسرائیل کی طرف سے سرزد کردہ ان جرائم کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے فلسطینی عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سنجیدہ اور قابل عمل فیصلہ لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے فلسطینی رہنما نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اس چیز کی مذمت کرنے سے زیادہ کچھ کرنا ہوگا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور فلسطینی اسلامی جہاد مسلح گروپ کے درمیان کئی دنوں سے جاری لڑائی ختم کرنے والے جنگ بندی کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ مشترکہ فعال سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ گزشتہ روز مصر کی طرف سے اقوام متحدہ اور قطر کی مدد سے یہ جنگ بندی اب تک 3 دن تک اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 15 بچوں سمیت کم از کم 44 فلسطینیوں کی ہلاکت کے بعد منعقد ہوئی ہے۔ جب سے سری لنکا نے چین سے اپیل کی ہے کہ وہ اسٹریٹجک لحاظ سے اہم ہمبنٹوٹا بندرگاہ پر اپنے جدید سروے اور تحقیقی جہاز کو کھڑا کرنے کے منصوبے کو ملتوی کر دے، تب سے چین غصے میں ہے۔ چین نے پیر کو بھارت پر شدید حملہ کیا۔
چین نے کہا ہندوستان سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے شری لنکا پر غیر ضروری دباؤ ڈال رہا ہے۔ 11 سے 17 اگست تک ہیمبنٹوٹا بندرگاہ پر سیٹلائٹ ٹریکنگ ریسرچ شپ یوان وانگ کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ان رپورٹس کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے علم میں ایسی اطلاعات ہے اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ چین اور شری لنکا کے درمیان تعاون کو دونوں ممالک نے آزادانہ طور پر منتخب کیا ہے اور یہ دونوں کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ ان ممالک کے بیچ کوئی تیسرا فریق اس کا ہدف نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دے کر شری لنکا پر دباؤ ڈالنا حماقت ہے۔ یہ ان رپورٹس پر مبنی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ شری لنکا کا یہ اقدام ہندوستان کی طرف سے اٹھائے گئے خدشات کی وجہ سے ہے۔ یوکرین پر جاری روسی حملے کے دوران روس کے پاس امریکہ اور مغربی ممالک کا اسلحہ موجود ہے۔ روس نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں ان ہتھیاروں کو دکھایا گیا۔ روس کا دعویٰ ہے کہ اس نے یہ ہتھیار یوکرین کی فوج سے ضبط کر لیے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے اپنے سرکاری ٹیلی گرام چینل پر یہ معلومات دی۔ 2 منٹ 15 سیکنڈ کی اس ویڈیو میں یہ ہتھیار روسی فوجیوں کے ہاتھوں میں نظر آ رہے ہیں جو ان ہتھیاروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس میں امریکہ، برطانیہ، پولینڈ اور سویڈن میں بنائے گئے اینٹی ٹینک گرینیڈ لانچر بھی شامل ہیں۔ اس پوسٹ کے ساتھ انگریزی میں بنائی گئی پوسٹ میں ان ہتھیاروں کو میڈلز کہا گیا ہے جو کئی ممالک میں بنتے ہیں۔ ایک طرف جہاں تائیوان کے قریب چین کی فوجی مشقیں اپنی سابقہ ڈیڈ لائن سے آگے جا رہی ہے اور تائیوان کہہ رہا ہے کہ وہ وسطی افریقی ملک چاڈ میں جدوجہد کرنے والی فوج چین کی سرزمین پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ پیر کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حکومت اور کچھ باغی گروپوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے اس حلف نامے پر اس ماہ کے آخر میں افریقی ملک میں ہو رہے قومی مفاہمتی مذاکرات کے تناظر میں دستخط کیے ہیں۔ تاہم مرکزی باغی گروپ فرنٹ فار چینج اینڈ کانکورڈ ان چاڈ نے حلف نامے کے شرائط سے اتفاق نہیں کیا اور اس پر دستخط نہیں کیے۔ دوحہ میں ہوئے معاہدے کی شرائط کے تحت جن لوگوں نے اس پر دستخط کیے ہیں انہوں نے 20 اگست کو چاڈ کے دارالحکومت این جیمینا میں ہو رہے مذاکرات کے تناظر میں جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں بڑے پیمانے پر اضافے نے بنگلہ دیش میں مظاہروں کا ایک مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق ملک میں پہلی بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 50% سے زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ملک میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ شری لنکا کے علاوہ بنگلہ دیش دوسرا ملک ہے جہاں اس طرح کے مظاہروں کا دور شروع ہو گیا ہے۔ مشتعل مظاہرین نے ملک کے مختلف پیٹرول پمپس کا گھیراؤ کیا اور ایندھن کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کا حکم واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ کینیڈا میں ملازمت کی 10 لاکھ سے زیادہ جائیدادیں موجود ہیں۔ مئی 2021 سے خالی جائیدادوں کی تعداد میں 3 لاکھ سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ مئی 2022 کے لیبر فورس سروے کے مطابق بہت سی صنعتوں میں مزدوروں کی بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے۔ اس رپورٹ میں نقل مکانی اور کام کرنے والے لوگوں کی بڑھتی ہوئی عمر پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کینیڈا میں نوکریوں کی جگہ خالی ہے۔ CIC نیوز کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا 2022 میں اپنے 4,30,000 شہریوں کو ملازمتوں کے لیے خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں۔ سال 2024 تک یہ تعداد 4.5 لاکھ سے زیادہ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ترکی کے صدر اردغان نے ترکی کی پہلی موٹر گاڑی کی ٹیسٹ ڈرائیو کی ہے۔ صدر نے جمہوریہ ترکیہ کی پہلی موٹر گاڑی ٹوک کے پروٹوٹائپ ماڈل کو تجرباتی طور پر چلایا۔ TOGG کے جیپ ماڈل کو سال 2023 کی پہلی سہ ماہی میں ترک مارکیٹ میں فروخت کیا جائے گا۔ سال 2030 تک 5 مختلف ماڈلز کی 1 ملین موٹر گاڑیاں تیار کرنے کا ہدف بنایا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف PTI نے اپنے 13 اگست کے جلسے کا مقام تبدیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جلسہ اب لاہور کے ہاکی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ PTI نے جلسے کے مقام کی تبدیلی کا فیصلہ پیر کو کیا جبکہ اس سے قبل یہ جلسہ اسلام آباد میں کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان نے بھی 13 اگست کو راولپنڈی کے لیاقت باغ سے فیض آباد تک نظریہ پاکستان مارچ اور فیض آباد پر کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبے تعلقات عامہ کے مطابق کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ پیر کو ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر بہاولپور تعینات کر دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات کو کور کمانڈر پشاور جبکہ لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء کو پاکستان آرمی کا ملٹری سیکرٹری تعینات کیا گیا ہے۔ پاکستان کے شہر راولپنڈی میں ڈینگو کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ کر دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت نے راولپنڈی ضلع کو ڈینگی کے لیے سب سے زیادہ خطرناک قرار دیا ہے کیونکہ ڈینگو کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایکسپریس ٹریبونل کی ایک رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت پنجاب نے بھی ضلع لاہور کو حساس ترین قرار دیا ہے۔ اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے ضلع سے ڈینگو وائرس کے خاتمے کے لیے 1000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے۔
आधा शुमार के मुताबिक ज़िला भर में डेंगू के मुश्तबा मरीजों की तादाद 51 हो गई है, जिनमें से 29 मरीजों में डेंगू वायरस पाया गया है। इसके अलावा केसेस बढ़ने की सूरत में अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी में तेज़ी लाई जा रही है।